آج کی ویڈیو میں ایک پراسرار کہانی۔ والد کی ہدایات ملنے کے بعد سائم کو اب ایک خاموش اور تنہائی والی جگہ تلاش کرنی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں انسانی آمد و رفت نہ ہو۔ عملیات کے شوقین سائم نے جب اپنے والد محترم اختر علی کے سامنے اپنی عملیات سیکھنے کی خواہش کو رکھا تو پہلے تو وہ کھلکھلا کر ہنسے اور اتنا ہنسے کہ پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ ہر ایک چیز میں غیر سنجیدہ سائم کی عملیات سیکھنے کی چاہ سبھی کو مذاق ہی لگی۔ گھر والوں کے اس رویے کا ذمہ دار اور قصوروار وہ خود ہی تھا۔ ہر کام کو درمیان میں ہی چھوڑ دینے کی اس کی پیدائشی عادت نے اسے سب کے سامنے اس حال تک لا کھڑا کیا کہ اس شیر کی کہانی کی طرح جہاں گڈریا شیر شیر کہتے ہوئے چلاتا ہے اور جب گاؤں والے اسے بچانے جاتے ہیں تو وہ انہیں بے وقوف کہہ کر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب ایک دن سچ میں شیر آ جاتا ہے تو اس بار گڈریے کے چلانے کے باوجود کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ وجہ تھی اعتبار کا کھو جانا، اور شاید اب وہ اعتبار کبھی بحال نہ ہو پائے۔ اب اس بدقسمت گڈریے اور خود سائم کی حالت ایک سی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اقرا اس کی بہن جسے سب سے زیادہ اپنے نکمے بھائی کی پرواہ تھی، اس نے سائم کو رونے جیسی شکل کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس غیر متوقع آمد پر اس نے بہن کو ہی ڈانٹ دیا، چلی جا اقرا، مجھے بس کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا ہے۔ سائم منہ چھپائے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خود کو مرد کہلوانے والے لڑکے کو کوئی یوں روتا دیکھے، مگر ایک بہن سے کہاں چھپ سکتا تھا۔ ارے پیارے بھائی، تم تو رونے لگ گئے۔ وہ پریشانی میں بھائی کو چپ کروانے لگی۔ باہر اب بھی اس کے امی اور ابو اس کی بات کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر یکدم وہ اٹھی اور فریزر میں سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر ماں باپ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو، یہ لیں مٹھائی کھائیں، آپ نے ایک جوان بیٹے کو رلا دیا ہے۔ اقرا بھائی کو روتا دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنے بھائی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اقرا چونکہ اکلوتی بہن اور لاڈلی تھی، اسی لیے سب پر حکم چلا سکتی تھی اور اسے اس انداز میں بات کرنے پر بھی چھوٹ تھی، کوئی اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ رونے کا نام سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کیا سچ میں رونے لگ گیا؟ انہیں جیسے اقرا کی بات پر یقین نہیں تھا۔ اب سارے گھر والے فکر مندی دکھانے لگے۔ اگر اسے عملیات سکھا دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ وہ اب بھی والد صاحب کو پیار سے ڈانٹ رہی تھی۔ اس دفعہ وہ ہر لحاظ سے سنجیدہ ہے، میں اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں کہ وہ اب اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ اقرا نے نکمے بھائی کی طرفداری میں اخیر کر دی۔ باپ کے لیے سائم کو عملیات سکھانا اب مجبوری بن گیا۔ اس نے سائم اور اقرا سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور اسے سکھائے گا، مگر اس کے لیے اسے ذہنی جسمانی طور پر خود کو مضبوط اور تیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہ میدان اتنا آسان نہیں۔ دوران وظیفہ انسان کو ایسی چیزوں سے سامنا ہوتا ہے جو اس دنیا کی نہیں ہوتی، اور تب اپنے آپ پر قابو کر پانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ سائم نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ہر لحاظ سے تیار ہے۔ تب اختر علی وظیفوں کے دوران کسی ناگہانی آمد اور مصیبت کے لیے سرپرستی کے طور پر خود بھی تیار ہو گئے۔ شاہزیب اور عطیہ کا پیار سچا تھا۔ انہوں نے مل کر خاندان والوں کو منانے کی 1000 کوششیں کی، مگر دونوں خاندانوں کی طرف سے نہ تھی۔ مجبوراً انہیں بھاگنے جیسا سخت قدم اٹھانا پڑا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں ڈر تھا کہ ان کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف کہیں اور کر دی جاتی۔ اپنے حساب سے ایک مضبوط منصوبہ تیار کر کے وہ رات کو کچھ سامان اور نقدی لیے گاؤں سے نکل آئے۔ قدرت انہیں شاید ایسا نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے اچانک موسم ابر آلود ہو گیا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے تک رات تاروں سے سجی تھی۔ بادلوں کی تیز گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک خوف و ہراس میں مزید اضافہ کیے جا رہی تھی۔ بادل اس زور سے برس رہے تھے گویا کسی محبوب کی جدائی پر دل کھول کر رونے کے فراق میں ہو۔ اس تیز طوفان نما ہوا کے دوران انہیں آگے بڑھنے میں مشکل پیش آئی، اور آگے جانا مشکل سے مشکل تر ہوتا کیا۔ انہوں نے بھاگ کر سڑک کے بجائے جنگل کے بیچوں بیچ چھپ کر چلنے کو ترجیح دی، تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بنا وہ یہاں سے نکل کر کہیں دور تک جا پائیں۔ جنگل شیطان کی آنت کی طرح وسیع اور گھنے سے گھنا ہوتا جا رہا تھا۔
وہ دونوں ایک لمبے اور گھنے پیڑ کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ بارش کی پھوار اور بجلی سے بچ سکے۔ سردیوں کی اس رات وہ بھیگ کر کپ کپاتے ہوئے ایک دوسرے میں سمٹ کر دلاسے دے رہے تھے کہ جلدی ہی موسم صاف ہو جائے گا اور ہم نکل جائیں گے۔ ان کے پاس ایک دوسرے کو اس طرح کے دلاسے دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ بہت دور کھڑی ایک بوسیدہ عمارت نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ رات گزارنے کے لیے یہ بہتر سہارا ہو سکتا ہے۔ وہ گھر اور گاؤں سے بہت دور نکل آئے تھے، اس لیے رکنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک دوسرے کو اس کام پر راضی کر لینے کے بعد وہ اسی سمت چلنے لگے۔ عمارت بے حد بوسیدہ کسی کھنڈر کی نظیر تھی جو کسی بھی لمحے گرنے کا منظر دے رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے وہ ایک کمرے تک آ گئے۔ یہ بارش کو روکنے میں کسی حد تک مؤثر تھا۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو سکی کہ لا علمی میں انہوں نے اس کھنڈر میں داخل ہو کر ایک جادوگر کے عمل کو ضائع کر دیا ہے، جو کہ اب غصے سے تلملا رہا تھا۔ یہ سب انجانے میں ہوا۔ اگر معلوم ہو پاتا کہ کھنڈر کسی کا مسکن ہے تو وہ کبھی نہ آتے، مگر اب غلطی ہو چکی تھی۔ جادوگر نے اپنے علم سے دو انسانوں کی موجودگی کو محسوس کیا اور پھر چلتا ہوا اسی کمرے تک آ گیا جہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ تم دونوں نے میری مہینوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے، جس کی سزا اب تمہیں بھگتنی ہوگی۔ ایک انجان شخص اور جادوگر کو دیکھ کر وہ تو پہلے ہی خوف سے جم گئے تھے، مگر اب سزا کے لفظ نے انہیں مزید لرزا دیا۔ ہماری کوئی غلطی نہیں، ہمیں آپ کی موجودگی کا ہرگز علم نہیں ہو پایا۔ ہم تو بس بارش سے پناہ لینے کی نیت سے آئے تھے۔ عذر کے طور پر انہوں نے جادوگر کو مطمئن کرنا چاہا، مگر اس خبیث کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس رات اس درندے نے اپنے جادو کے زور سے پہلے ان کی عصمت دری کی۔ شاہزیب کے جسم کو اس نے جما دیا۔ وہ بیچارہ اس قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، مگر کچھ بھی نہ کر پایا۔ بے بسی میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس خوفناک کھیل اور عصمت دری کے بعد بھی اس درندے نے بس نہ کی اور اپنے ایک طلسم سے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ایک بد نصیب جوڑا جسے نادیدہ جرم کی پاداش میں یہ سزا ملی، جادوگر انہیں وہیں چھوڑ کر آگے نکل گیا اور وہ بد نصیب وہیں پتھر کی مورتیاں بنے جمے رہے۔ ادھر دونوں کے گھر والوں نے صبح اٹھ کر انہیں تلاش کیا، مگر وہ کہاں ملنے والے تھے۔ پھر کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد سب انہیں بھول گئے۔ سب کو لگا کہ وہ شادی کے بعد اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے، مگر کسی کو کیا معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سالوں گزر گئے، مگر اس کھنڈر تک کوئی نہ آ سکا۔ لوگ اب شاہزیب اور عطیہ کو بھول گئے، اور بوڑھا جادوگر بھی نئی شکتیاں لینے کسی اور پناہ گاہ میں جا چکا تھا۔ نئی خاموش جگہ کی تلاش جاری تھی۔ سائم اس بار کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بار اس کی بہن اقرا نے اسے زبان دی تھی۔ پھر اسے بہت دور ایک جنگل میں ایک کھنڈر کا علم ہوا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ مکمل تسلی اور حالات کا جائزہ لے لینے کے بعد اس کے والد اختر علی نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ اس علاقے میں ان کے مریدین تھے جنہوں نے ذمہ داری لی کہ وہ ان کے صاحبزادے کی رہائش اور کھانے پینے کی ذمہ داریاں لیں گے۔ ان کے لیے پیر صاحب کا بیٹا بھی پیر ہی تھا، جن کی خدمت کرنے کا موقع وہ باخوشی قبول کر چکے تھے۔ سائم کو مسلسل 10 دن رات کو پچھلے پہر اس وظیفے کو دہرانا تھا۔ اسے صرف ایک جن سے ملاقات کی چاہت تھی جس سے دوستی یا تعلق پیدا کر کے وہ اپنے ساتھ رکھ سکے۔ اسی وظیفے میں یہ اثر تھا کہ ہمزاد اور روحوں سے بات کی جا سکتی تھی۔ اختر علی نے بیٹے کو ایک ہلکا سا عمل بتایا تھا تاکہ وہ اوائل میں آسانی سے اسے مکمل کر پائے، جس سے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا اور وہ مزید اس میدان میں آنے کو مچلے گا۔ ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک حصار بنائے وہ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ حصار اس کی اپنی حفاظت کے لیے تھا جو اسے دوران وظیفہ ہر بیرونی طلسمی حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ حصار اس کے لیے ایک قلعے جیسا تھا۔ اسے خاص تعداد میں وظیفے کو مکمل کرنا تھا۔ اس کے والد کے بقول اسے روحوں سے بات کرنے کا موقع 7ویں یا 8ویں روز ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ اب اسے وظیفہ پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سسکیاں لیتے ہوئے رو رہا ہو۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ ابھی تو یہاں پہلا دن تھا اور پہلے دن کا بھی پہلا گھنٹہ، تو یہ سب کیا ہے؟ اسے اپنے والد کی طرف سے سخت ہدایات تھیں کہ گنتی مکمل ہونے تک وہ اپنی آنکھوں کو نہیں کھولے گا اور نہ ہی حصار سے باہر آئے گا۔ سسکیاں تسلسل سے جاری تھیں۔
مگر یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اسے بھٹکانے کے لیے روحوں کی طرف سے کوئی چال، کیونکہ اتنی آسانی سے تو روحیں آپ کے ہاتھ آنے سے رہیں۔ انہی سبھی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ اپنی دھن میں مگن رہا۔ اجالا پھیلنے تک وہ سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ صبح تک اس نے مطلوبہ تعداد مکمل کر لی تھی، پھر وہ حصار توڑ کر باہر نکل آیا۔ روشنی اب ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ والد صاحب کے مرید کے گھر پہنچنے پر سبھی گھر والے اس کے منتظر تھے۔ آپ کا کھانا اور بستر تیار ہے چھوٹے پیر؟ وہ اس کے سامنے بادب کھڑے تھے۔ اس عزت افزائی کے لیے وہ ان کا شکر گزار تھا۔ والد صاحب کے ہاتھوں کتنے ہی لوگوں کے مسائل حل ہوئے تھے اور اب وہ ان کے دلوں میں خاص جگہ رکھتے تھے، اس لیے پیر صاحب کے بیٹے کا ادب بچا لانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کھانا کھا کر وہ سو گیا۔ اس کے لیے ایک الگ کمرے میں بستر لگا دیا گیا۔ اس نے رات کے منظر نامے کے متعلق والد صاحب کو بتانا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ والد صاحب کو بتائے گا تو انہیں یہ گمان ہوگا کہ میں چلہ چھوڑنے کا بہانہ بنا رہا ہوں اور وہ اسے میرا جان چھڑانا سمجھیں گے۔ عصر تک وہ سوتا رہا، اسے نماز کے لیے بھی نہ اٹھایا گیا۔ اس نے اٹھ کر گھر کے متعلقین کو شکایت کی کہ نماز کے لیے اس کی نیند کو توڑا جا سکتا ہے، جس پر معذرت کرتے ہوئے انہوں نے اگلی بار اٹھا دینے کا وعدہ کر لیا۔ ظہر کی نماز قضا پڑھنے کے بعد اس نے مسجد میں جماعت کے ساتھ عصر ادا کی۔ شام کا کھانا تیار تھا۔ گوشت سے اس کی تواضع جاری تھی۔ والد صاحب یقیناً اپنے مریدین کے ہاں اس سے بھی اچھی دعوتیں اڑاتے رہے ہوں گے۔ کھانے کے بعد والد صاحب کی کال آئی۔ رات کسی بھی پریشانی کے متعلق سوال پر وہ اس واقعے کو ٹال گیا۔ سب اچھا رہا ابو، میں انشاءاللہ اس عمل کو ضرور مکمل کروں گا۔ ماں اور بہن سے بات اور ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ گاؤں میں تھوڑی چہل قدمی اور لوگوں سے 2-4 ملاقاتیں ہونے تک وظیفے کا وقت ہو گیا۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جگہ درختوں کے جھنڈ میں تھی۔ وہ مقررہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ حصار بنا لینے کے بعد وہ معمول کے مطابق وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ سسکیاں پھر سے شروع ہو گئیں اور اب ان کی شدت میں پچھلی رات کے مقابلے میں تیزی تھی۔ یقیناً یہاں ضرور کوئی ہے۔ اسے تھوڑا خوف آنے لگا۔ وہ رات بمشکل پوری ہوئی۔ اب والد صاحب کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ مسلسل 2 راتیں تو وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے مسلسل 2 راتوں سے ان سسکیوں کو سنا ہے ابو جی، کوئی بہت تکلیف میں ہے۔ والد صاحب کو حقیقت بتاتے ہوئے وہ کوشش کر رہا تھا کہ سب تفصیل سے بتائے تاکہ وہ معاملے کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے والد صاحب اس سے ملنے چلے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ رات وہ اس کے ساتھ رہ کر مشاہدہ کریں گے، پھر ہی حالات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ والہانہ استقبال اور دعوت کے بعد جب وقت ہوا تو وہ اپنے والد کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ آج اس کے والد صاحب نے ایک بڑا حصار بناتے ہوئے اسے بھی اس میں بیٹھ جانے کا کہا اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر سے وہی سسکیاں شروع ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے والد کو دیکھا، وہ بھی انہیں سن رہے تھے، یعنی بات حقیقت تھی۔ پھر وہ اپنے خاص عمل کا سہارا لیتے ہوئے روح سے بات کرنے کو تیار ہو گئے۔ آنکھیں بند کیے وہ کتنی ہی دیر ساکت و جامد رہے۔ سائم کو کوئی آواز سنائی نہ دی، مگر اس کے والد صاحب اپنی گردن ہلاتے ہوئے کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ پھر وہ دوران عمل ہی اٹھے اور سائم کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ بولے، یہاں 2 روحیں دفن ہے بیٹا، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ برسوں سے یہاں قید ہیں۔ میں نے انہیں اپنے علم سے آزاد کر دیا ہے۔ ان کے جسم پتھر بنے یہیں نیچے دفن ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ گاؤں جا کر کچھ لوگوں کو بلا لائیں تاکہ وہ ان مجسموں کو نکال سکیں۔ پیر صاحب کی ہدایات پر مطلوبہ جگہ پر کھدائی کرتے ہوئے 2 مورتیوں کو نکال لیا گیا۔ سبھی لوگ حیران اور حیرت کے بت بنے ہوئے ان مورتیوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی ان کی بابت علم نہیں تھا۔ بوڑھا جادوگر اپنے خاص عمل میں مصروف تھا کہ اسے سالوں پرانی ایک مانوس آواز سنائی دی، مجھے پہچانا ظالم درندے؟ اس کے سامنے ایک ہیولے نے چہرہ بنایا اور بوڑھا جادوگر حیرت سے پیچھے ہٹتا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا طلسم ناقابل تسخیر تھا، اسے کبھی بھی توڑا نہیں جا سکتا تھا، تم اپنے اصلی وجود میں کیسے آئی ہو؟ بوڑھے جادوگر کی آنکھیں حیرت سے ابل کر باہر آنے کو مچل رہی تھیں۔ ایک نیک انسان نے میری مدد کی جس کے پاس تم سے بھی زیادہ طاقتیں ہیں، مگر شیطانی نہیں، روحانی۔
انہی کی بدولت میں آج اس عذاب اور جادو سے نکل پائی تاکہ تم سے اپنا حساب لے سکوں۔ سایہ اب پیر صاحب کی بدولت طاقتور تھا۔ اس رات جادوگر کا بھیانک انجام دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، البتہ اس کی دردناک چیخیں دور تک سنائی دی گئیں۔ اس سائے نے جادوگر کے ہر جوڑ کو توڑ کر الگ کر دیا۔ اس کا کوئی بھی طلسم اسے بچانے میں کارگر ثابت نہ ہوا۔ اس اندھیری جگہ میں اب جادوگر کے جسم کے سبھی اعضاء بکھرے پڑے تھے جو اب جانوروں کی خوراک تھے۔ فرش خون سے مکمل رنگین ہو گیا تھا۔ سایہ اپنے ساتھی کے ساتھ اختر علی کے سامنے تھا۔ وہ حد سے زیادہ ممنون تھا کہ اسے اتنے سالوں کی اذیت سے نجات دلائی گئی اور اسے اپنا انصاف کرنے کا موقع خود دیا گیا۔ پتھر کی بنی ان مورتیوں کے وجود اب ڈھانچوں کی صورت میں تھے جن کا اسلامی طریقے سے جنازہ پڑھایا گیا اور پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ روحیں اب اذیت سے نجات پا گئی تھیں۔ سائم کو اس کے بعد کوئی سسکیاں سنائی نہیں دیں۔ باقی تمام ایام خیریت سے گزرے، جن کے مکمل ہو جانے کے بعد اسے ایک جنزادے سے ملاقات ہوئی جس نے اسے بلانے کا مقصد پوچھا۔ میں بس آپ سے دوستی کا امیدوار ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ عملیات کے سفر میں میرے ساتھی بن کر میری مدد کریں۔ اختر علی کے تعارف کے بعد وہ جن زادہ مان گیا۔ پھر کچھ شرائط طے پائی گئیں۔ اب سائم کے پاس ایک جن تھا، اسے بھی میدان میں آگے جانے کا مزید شوق ہو گیا۔ عملیات کی اس دنیا میں یہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔ ابھی اسے اور سیڑھیاں چڑھنی تھیں، جبکہ اختر علی صاحب بھی بہت خوش تھے۔ ان کی عملیات کے اس ہنر کو آگے لے جانے کے لیے ان کا اپنا بیٹا تیار تھا۔ سب کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔